اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ۔ امیر کائنات نے اپنی زبان مبارک پر یہ کلمات اس وقت جاری کیے جب مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں عبد الرحمن بن ملجم نے زہر بجھی تلوار سے ضرب لگائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑی بات کہنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے قسم کھائی جاتی ہے۔ امیر کائنات نے یہ بات کہنے کے لیے قسم کے الفاظ استعمال کی ہیں۔ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وصی الانبیاء اور وصی خاتم المرسلین جب یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ان کی کامیابی میں۔ اور یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ امیر کائنات کی زندگی ہمیشہ کامیابی بھری زندگی تھی۔ کیوں؟ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ امیر کائنات نے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں کوئی ایک کام بھی ایسا انجام نہیں دیا جو انسان یا انسانیت کے مخالف ہو۔ ہمیشہ امیر کائنات نے کوشش کی کہ ایسا کام کیا جائے، دنیا کے سامنے ایسا کردار پیش کیا جائے جس کی وجہ سے انسانیت کو اس کی آبرو مل سکے، انسانیت کو اس کی اپنی جائگاہ اور انسانیت کو اس کا اپنا مقام مل سکے۔ انسان اور انسانیت کے مخالف امیر کائنات نے کبھی کوئی کام انجام نہیں دیا۔ جنگ صفین میں جب لشکر مخالف نے پانی بند کر دیا تھا تو دشمن نے یہ بات کہی تھی حاکم شام سے کہ آپ نے پانی بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد علی کے لشکر کا غلبہ ہوگا، وہ تو پانی بند کر دیں گے، تب تم کیا کرو گے؟ دشمن یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن جو اس سے بڑا دشمن تھا، جو امیر کائنات کو مکہ اور مدینے میں اچھی طرح جانتا تھا، اس نے کہا کہ امر اعظ شاید تم نے ابھی علی کو جانا نہیں ہے، علی ہم پہ پانی بند کر دیں، علی انسان پہ پانی بند کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھا عزیزان گرامی آپ نے کہ دشمن کو بھی امیر کائنات کی انسانیت اور عظمت کردار کا اعتراف ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امیر کائنات کے دشمن عبد الرحمن بن ملجم کو آپ کے سامنے حاضر کیا گیا، اور حاضر ہونے کے بعد جب امیر کائنات نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ دشمن گھبرایا ہوا ہے، پریشان حال ہے۔ امیر کائنات نے فوراً امام حسن اور آپ کے اطراف میں موجود اطراف سے کہا کہ دیکھو دشمن ہے، گھبرایا ہوا ہے، پریشان حال ہے، بھوکا ہوگا، شاید سونے کی آرزو ہوگی، خواہش ہوگی، سویا نہیں ہوگا، اس کے لیے اطیب طعامہ وعلین فراشہ، نرم بستر کا انتظام کرو، پاکیزہ اور خوشمزہ غذا کا انتظام کرو۔ امیر المومنین آپ کون ہیں؟ عرب کا تو ماحول یہ ہے کہ جہاں دشمن ایک ضرب لگائے وہاں 1000 ضرب لگانے کی یہاں پہ عادت اور دستور ہے۔ جہاں دشمن تھوڑی اذیت دے وہاں پہ تو دستور یہ ہے کہ اس کی جان لے لینی چاہیے۔ امیر کائنات شاید آواز دیں کہ دیکھو ہم اسی زخمی اور مجروح انسانیت پہ مرہم رکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم بہترین اور خوبصورت انسانیت کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امیر کائنات جو خود پوری زندگی خشک جو کی روٹی تناول کی ہو، امیر کائنات جب بھی سوئے ہوئے ہوں خرمے کی پتیوں کی چٹائی پہ آرام کرنے والے امیر کائنات وہ اپنے دشمن کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے لیے پاکیزہ غذا، اس کے لیے پاکیزہ غذا کا انتظام کرو، نرم بستر کا انتظام کرو، اور دیکھو پھر امام حسن سے فرماتے ہیں کہ اور دیکھو اگر میں زندہ رہا تو میں پھر بہتر جانتا ہوں کہ یا تو میں اسے معاف کر دوں گا یا پھر اس سے صلح کر لوں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے یا صلح کر لوں گا یا قصاص لے سکتا ہوں، لیکن لفظ عفو کو پہلے امیر کائنات نے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کائنات زندہ ہوتے تو اپنے دشمن کو معاف کر دیتے، اور پھر اس کے بعد کہا امام حسن سے کہ بیٹا دیکھو اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اگر تم قصاص لینا چاہو تو ایک ضرب کے بدلے صرف ایک ضرب، وہ بھی تمہیں اختیار ہے، چاہے معاف کرو چاہے قصاص لے لو۔
یہی تو امیر کائنات کی انسانیت ہے جو دنیا کے سامنے پیش کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات کی زندگی کا جب مسلمان اور غیر مسلمان مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں یہ بات بخوبی محسوس ہوتی ہے کہ امیر کائنات سرتاج انسانیت تھے، امیر کائنات بادشاہ انسانیت تھے۔ ان سے پہلے نہ علی جیسا کوئی پیدا ہوا، نہ علی جیسا علی کے بعد کوئی اور پیدا ہوگا۔ درود و سلام ہو ہر صبح و مساء ہمارا، ہم جیسے لوگوں کا، امیر کائنات پر، ان کی تربت پاک پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔